In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 6. The title is Television versus Newspaper. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे जो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है? कवरेज। कवरेज का मतलब होता है यानी खबर रसानी। खबर रसानी को कहते हैं कवरेज। इंटरटेनमेंट, तफरीह। इफ़ेक्टिव कहते हैं मुअस्सर। राइवल कहते हैं दुश्मन को, हरीफ को। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नुमायाँ, इम्तियाजी, वाज़ेह। रिक्वायर का मतलब होता है तकाजा करना, चूज़, इंतखाब करना। और सर्टेन का मतलब होता है ख़ास, मखसूस। प्राइमरीली इब्तिदाई तौर पर। नेक्स्ट ओमिंट। ओमिंट का मतलब होता है हज़फ कर देना यानी छोड़ देना, किसी पार्ट को, किसी एस्पेक्ट को छोड़ देना। व्यूअर्स कहते हैं नाजरीन को, देखने वाले। लेयर कहते हैं फरागत, औकात को, यानी जो आपके पास फारग टाइम होता है। प्रोफिशेंट का मतलब होता है माहिर, यानी लैंग्वेज के अंदर माहिर। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर करना। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना। कन्वीनियंट, बासहूलत, आसान, आरामदेह। कैरी का मतलब होता है उठा के ले जाना। और कवर का मतलब होता है खबर देना। वंस अगेन, कवरेज खबर रसानी को कहते हैं। इंटरटेनमेंट, तफरीह। इफ़ेक्टिव, मुअस्सर। राइवल, हरीफ को कहते हैं। डिस्टिंक्ट, नुमायाँ, वाज़ेह। रिक्वायर मीन्स तकाजा करना। चूज़ का मतलब होता है इंतखाब करना। सर्टेन, ख़ास, मखसूस। प्राइमरीली इब्तिदाई तौर पर। ओमिट का मतलब होता है हज़फ करना, छोड़ देना। व्यूअर्स, नाजरीन, देखने वाले। लेयर, फरागत। प्रोफिशेंट, माहिर। ब्रॉडकास्ट कहते हैं नशर करना। प्रेफर, तरजीह देना। कन्वीनियंट, बासहूलत, आसान, आरामदेह। कैरी, उठा के ले जाना। कवर का मतलब होता है खबर देना। डांपना भी इसके लिए, इसका एक और मतलब है डांपना, किसी चीज़ को कवर करना। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस चैप्टर के, जो हम फर्स्ट 3 पैराग्राफ जिनकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, उसके उन 3 पैराग्राफ के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके हमने मीनिंग देखे। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, टाइटल क्या है? टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर, यानी हमने टेलीविज़न वर्सेस बामुकाबला अखबारात, इसको हमने डिस्कस करना जा रहे हैं। टेलीविज़न और अखबारात के बारे में, यानी आपस में हम मुआवजा करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है, लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न is different from reading newspaper. Newspapers were primarily established to cover the news and later on they added entertainment. On the other side, television was mainly invented for entertainment and then it became an effective news mediums. Now television news has become a powerful rival to newspaper. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. ये फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविजन्स, टेलीविज़न पर खबरों की नशरियात, यानी टेलीविज़न पर द न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न पर खबरों की नशरियात इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है, फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबार बीनी से मुख्तलिफ है, यानी अखबारात पढ़ने और अखबारात पर जो खबरें होती हैं उनको पढ़ना और टेलीविज़न के ऊपर खबरें देखना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या कह रहा है कि न्यूज़ कवरेज और टेलीविज़न पर खबरों की नशरियात, टेलीविज़न पर खबरों की नशरियात इज़ डिफरेंट फ्राम रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार बीनी से मुख्तलिफ है। टेलीविज़न पर नशरियात अखबार बीनी से मुख्तलिफ है, यानी
اخبارات کے اندر جو آپ خبریں پڑھتے ہیں وہ اور وہ خبریں جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک فرق ہے، واضح فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نیوز پیپرز were primarily established to cover the news and later on they added entertainment۔ نیوز پیپر، اخبارات were primarily established، ابتدائی طور پر ان کو تشکیل دیا گیا to cover the news، خبر کو نشر کرنے کے لیے، and later on they added entertainment، اور بعد میں ان میں تفریح کو بھی شامل کر دیا گیا۔ یعنی وہ کہتا ہے جو فرسٹ ان کا پرپس تھا وہ کیا تھا؟ خبروں کی نشر و اشاعت تھی، لیکن بعد میں تفریح کا کام بھی یہ کرنے لگی۔ آن دا ادر سائڈ، جبکہ اس کے برعکس ٹیلی ویژن واز مینلی انوینٹیڈ فار انٹرٹینمنٹ، جبکہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ محض تفریح کے لیے اس کو ایجاد کیا گیا۔ and then it became an effective news mediums and then it became، اور بعد میں یہ ہو گیا، بن گیا، was mainly invented for entertainment and then it became an effective news medium، اور یہ بعد میں ایک مؤثر کن خبر دینے والا ذریعہ بن گیا۔ یعنی دو مختلف اسپیکٹس کو اس نے ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اخبارات کو جو تشکیل دیا گیا ان کا کام کیا تھا؟ خبروں کی نشر و اشاعت کرنی تھی، خبریں دینا تھا، لیکن اس میں بعد میں تفریح کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اور وہ کہتا ہے اس کے برعکس جو ٹیلی ویژن کا کام تھا وہ کیا تھا؟ مینلی انوینٹیڈ فار انٹرٹینمنٹ، وہ تفریح کے لیے تھا کہ آپ اسے دیکھیں اور آپ اس سے جو ہے لطف اندوز ہوں، مختلف جگہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں، مختلف کنٹریز کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی جاتی ہے، مختلف طرح کی جو انجوائمنٹ کی پلیسز ہیں، ہسٹوریکل جو پلیسز ہیں وہ، اور یہ اس طرح سے جو ہے، اور اس کے اوپر جو ڈراماز کی فارم میں، پلیز کی فارم میں ہیں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کا مین مقصد کیا تھا ٹیلی ویژن کا؟ یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرے۔ اینڈ دین اٹ بیکیم این افیکٹو نیوز میڈیم، کہتا ہے بعد میں یہ خبر دینے والا ایک مؤثر کن ذریعہ بن گیا۔ نیکسٹ، ناؤ ٹیلی ویژن نیوز ہیز بیکم اے پاورفل رائول ٹو نیوز پیپر۔ ناؤ ٹیلی ویژن نیوز، اب ٹیلی ویژن کی خبریں ہیز بیکم اے پاورفل رائولس ٹو نیوز پیپر، یہ اخبارات کی طاقتور حریف بن گئی ہیں۔ ٹیلی ویژن کی جو خبریں ہیں، ٹیلی ویژن کی خبریں اخبارات کی ایک طاقتور حریف بن گئی ہیں۔ یعنی ٹیلی ویژن کی خبریں اخبارات کی طاقتور حریف بن گئی ہیں، یعنی اپوزٹ ہیں دونوں۔ یعنی ایک طرف آپ اخبارات پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں کیا ہو گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی حریف بن گئی ہیں۔ اگرچہ یہ اچھا، اس سے پھر نیکسٹ لکھا کہ یعنی یہ دونوں کا کام جو ہے وہ مختلف تھا۔ یہ کام تھا جس پرپس کے لیے، اگرچہ وہ اس مقصد، اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ انوینٹ کیے گئے، اسٹیبلش کیے گئے، لیکن بعد میں اس میں جو ہے کچھ اور ایکسٹرا چیزیں بھی شامل کر دی گئی۔ جس طرح نیوز پیپر کے لیے ہے کہ نیوز پیپر جو ہے کس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی تھی؟ خبریں دینے کے لیے، لیکن اس میں تفریح کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح ٹیلی ویژن جو ہے وہ تفریح کے لیے تھا، اس میں خبروں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ کہتے دو بوتھ آف دیز میڈیمس، تاہم اگرچہ بوتھ آف دیز میڈیمس، اگرچہ یہ دونوں ذرائع کور دا نیوز افیکٹولی، یہ خبریں نشر کرتے ہیں، خبر کو نشر کرتے ہیں افیکٹولی، مؤثر کن انداز میں خبروں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ دیر آر ڈسٹنکٹ ڈفرینسز ان دا وے دے ڈو اٹ، دیر آر ڈسٹنکٹ ڈفرینسز، لیکن ان میں ایک واضح، ایک نمایاں فرق ہے جس انداز میں وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی ان دونوں میں ان کا کام کیا ہے؟ کام ایک ہے، یعنی خبریں نشر کرتے ہیں افیکٹولی، یعنی مؤثر کن انداز میں، لیکن وہ جس انداز میں کام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مختلف ہے، ان کا وہ اس میں نمایاں فرق ہے۔ دو بوتھ آف دیز میڈیمس کور دا نیوز افیکٹولی، دیر آر ڈسٹنکٹ ڈفرینسز ان دا وے دے ڈو اٹ، ان کا کام کیا ہے؟
खबरें मुअस्सर कुन अंदाज में नशर करते हैं, दोनों ये ज़राए हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंस, लेकिन उनमें वाज़ेह फ़र्क है। इन द वे दे डू इट, जिस अंदाज में वो काम सर अंजाम देते हैं उसमें वाज़ेह फ़र्क है। पैराग्राफ नंबर 2, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2, न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट ए प्लेस। अब ये क्लियर डिफरेंस की तरफ हमें ले जा रहा है कि इन दोनों में जो है क्लियर डिफरेंस क्या है। कहता है न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट ए प्लेस एंड रीड द न्यूज़। कहता है अखबारात जो हैं डू नॉट रिक्वायर अस, वो हमसे तकाजा नहीं करती टू सिट एट ए प्लेस, कि एक जगह पर बैठ जाएं, एंड रीड द न्यूज़, और खबरें पढ़ें। ये अखबारात हमसे डिमांड नहीं करती, यानी तकाजा नहीं करती। कहता है बिजी पीपल मे रीड द पेपर्स एनी टाइम्स ऑफ द डे। कहता है मसरूफ़ जो लोग होते हैं वो अखबारात को दिन के औकात में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। दे मे रीड द न्यूज़, शायद वो खबरें पढ़ते हों जो उनके लिए अहम हैं, सुबह सवेरे उन खबरों को पढ़ लेते हों जो उनके लिए ज़्यादा अहम हैं। यानी वो ये कह रहा है कि वो लोग जो मसरूफ़ होते हैं वो दिन के किसी भी औकात में अखबारात की जो खबरें हैं उनको पढ़ सकते हैं, और वो सुबह सवेरे शायद वो खबरें पढ़ लें जो उनके लिए ज़्यादा अहम हैं। एंड कैरी द पेपर्स विद देम टू रीड इन द बस और वेन्स। एंड कैरी द पेपर्स, कैरी साथ ले जाना, एंड कैरी द पेपर, और अखबार को साथ ले जाते हैं, विद देम टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैन में अपने साथ उसको पढ़ने के लिए ले जाते हैं। दे मे आल्सो चूज टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। दे मे आल्सो चूज, वो इंतखाब भी कर सकते हैं, टू ओमिट सर्टेन एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू का, कुछ हिस्सों का। दे में आल्सो चूज़, वो इंतखाब भी कर सकते हैं अगर वो खबरों के कुछ हिस्सों को छोड़ना चाहें, कुछ हिस्सों को हज़फ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया एक बंदा जो है वो कॉलम्स जस्ट खबरें पढ़ने का शौकीन है, यानी कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो कॉलम के पेज को छोड़ सकता है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स का पेज है उसको छोड़ सकता है, यानी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो अखबारात के कुछ पहलू को, जो हिस्से हैं खबरों के, उनको छोड़ सकता है। दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, वो जिसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। ये पैराग्राफ नंबर 2 था कि न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट ए प्लेस, के अखबारात हमसे ये तकाजा नहीं करती कि हम एक ही जगह पर बैठ करके अखबार को पढ़ें। यानी आप कुछ खबरें जो है सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा अहम हैं, और फिर आप वो अखबार जो है अपने साथ उठा करके किसी गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, कहीं खेत में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह, दिन के औकात में, रात के औकात में, किसी भी वक्त किसी भी जगह आप पढ़ सकते हैं। यानी ये न्यूज़पेपर के बारे में उसने जो न्यूज़पेपर के बारे में जो मटेरियल है, न्यूज़पेपर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें प्रोवाइड की। अब वो टेलीविज़न के बारे में कहेगा कि टेलीविज़न के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने के बाद इसमें वाज़ेह डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। कहता है टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ या इसके बरक्स, टेलीविज़न रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट ए सर्टेन प्लेस एट ए सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़। कहता है इसके बरक्स टेलीविज़न अपने नाजरीन से, अपने देखने वालों से ये तकाजा करता है कि वो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस जगह पर खबरें देखने के लिए मौजूद हों, जबकि अखबारात जो है ये अपने पढ़ने वालों से, रीडर से डिमांड नहीं करता, ये तकाजा नहीं करता। जबकि इसके बरक्स जो है टेलीविज़न की जो खबरें हैं वो देखने के लिए आपको एक मखसूस वक्त में मखसूस जगह पर होना ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट कहता है लिसन टू द न्यूज़ इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो दे विल मिस द न्यूज़, तो खबरें उनसे रह जाएंगी,
وہ خبریں نہیں دیکھ سکیں گے. They cannot choose to read it on the move or throughout the day. They cannot choose, وہ انتخاب نہیں کر سکتے to read it on the move, دوران سفر اس کو نہیں پڑھ سکتے. اور تھرو آؤٹ دا ڈے، یا سارا دن جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر رہیں. یہ ٹیلی ویژن آپ سے مطالبہ کرتا ہے. کہتا ہے they cannot even choose which piece of news they wish to skip. کہتا ہے کہ وہ اس حد تک کہ اس چیز کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے کہ خبروں کے کون سے پہلو کو، کون سے حصے کو وہ چھوڑ دے، حذف کر لیں، اومنٹ یا اسکپ، کس حصے کو وہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. جبکہ نیوز پیپر کے اندر آپ کی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پارٹ کو، کون سے اسپیکٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں گے. جبکہ ٹیلی ویژن میں آپ کو ہر ایک چیز دیکھنا پڑے گی، ایسا ٹیلی ویژن میں نہیں ہے. They cannot even choose which piece of news they wish to skip. One way could be to record it and watch it later. کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. کہتا ہے but the point here is that it is not that convenient. But the point here is, کہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ that it is not convenient. یہ کوئی آسان طریقہ تو نہیں ہے، یہ کوئی اتنا سہل کام نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا وہ جو ڈسکشن تھی وہ کیا تھی کہ اخبارات، یہ یہاں پہ لکھا ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر، یعنی اخبارات کس پرپس کے لیے ان کو تشکیل دیا گیا، ان کا کام کیا تھا. ہم اکارڈنگ ٹو دس بک جو آپ کی ٹرانسلیشن میں ہم نے جس کو ڈسکس کیا کہ اخبارات جس مقصد کے لیے تشکیل دے دی گئی اس کا کام کیا تھا، یعنی خبروں کی نشر و اشاعت تھی. لیکن بعد میں اس میں تفریح کو بھی شامل کیا گیا. اور ٹیلی ویژن کا کام کیا تھا؟ تفریح مہیا کرنا. لیکن اس میں بعد میں خبروں کی نشر و اشاعت کو شامل کیا گیا. ایک پوائنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا. اور دوسرا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ اخبارات میں جو ہم خبریں پڑھتے ہیں ان میں اور ٹیلی ویژن میں جو ہم خبریں پڑھتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اخبارات کو آپ دن اور رات کے کسی بھی اوقات میں، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ٹیلی ویژن میں ایسا نہیں ہے. ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص جگہ پر ان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس وقت مخصوص جگہ پر مخصوص وقت میں وہاں پر نہیں ہوں گے تو وہ جو امپورٹنٹ نیوز ہیں وہ ساری کی ساری ان سے مس ہو جائیں گی. جبکہ نیوز پیپر میں ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی امپورٹنٹ جو نیوز ہے اس کو، جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ صبح سویرے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نیوز پیپر اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، گاڑی میں، کسی بھی کھیت میں، کسی بھی جگہ، کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، وہاں پر جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہم نے ڈیفرنس تھا جو نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن کی نشر و اشاعت میں جو مین ڈیفرنس تھا. اب وہ کہتا ہے کہ دونوں کا کام کیا ہے؟ نشر و اشاعت، یعنی خبروں کی نشر و اشاعت ہے. لیکن یہ جس انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں اس میں ایک کلیئر ڈیفرنس ہے، ایک واضح فرق ہے. اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. یعنی نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ہے کہ ٹیلی ویژن برنگز لیزینس ان اس. ٹیلی ویژن برنگز لیزینس ان اس. ٹیلی ویژن ہمارے اندر کاہلی، سستی پیدا کرتا ہے. We can view the news with a little or not effort since it is practically a form of entertainment. کہتا ہے we can view، ہم دیکھ سکتے ہیں the news، خبروں کو with the little or no effort،
تھوڑی سی کاوش یا بغیر کسی کاوش کے ہم خبروں کو دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر. سنس اٹ از پریکٹیکلی اے فارم آف انٹرٹینمنٹ، تاہم یہ محض ایک تفریح کی ایک شکل ہے، تفریح کی ایک صورت ہے. سنس اٹ از پریکٹیکلی، عملی طور پر اے فارم آف انٹرٹینمنٹ، یہ تفریح کی ایک شکل ہے. کہتا ہے if we have the leisure time، اگر ہمارے پاس فارغ لمحات ہوں، اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو we can view the television news any time of the day and night. we can view the television news، تو ہم ٹیلی ویژن کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں اینی ٹائم آف دا ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات کے کسی بھی اوقات میں. اٹ براڈ کاسٹ دا نیوز، یہ خبریں نشر کرتا ہے ایز اٹ از ہیپننگ، جس طرح وہ واقع ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح یہ نشر کرتا ہے. کہتا ہے مچ ماسٹری آف لینگویج از ناٹ نیسسری، ایک اور ڈیفرنس بیان کرنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے مچ ماسٹری آف language is not necessary for the persons who prefers to view the news on televisions. کہتا ہے اس شخص کے لیے جو نشریاتی زبان ہوتی ہے، جس زبان میں خبریں نشر کی جا رہی ہیں اس میں زیادہ ماہر ہونا ضروری نہیں ہے. وہ شخص جو ٹیلی ویژن پر پریفرنس سے ہے، ترجیح دینا، وہ شخص جو ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے، اس کے لیے اس زبان میں یعنی نشریاتی زبان میں زیادہ ماہر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹو ویو دا نیوز آن ٹیلی ویژن بیکاز ایوری تھنگ از ویژول اینڈ آڈیٹری، کیونکہ ہر ایک چیز کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ویژول، دیکھنے سے، اینڈ آڈیٹری اور سننے سے. کہتا ہے پرسنس ود دی بیسک نالج آف دا براڈ کاسٹ لینگویج، کہتا ہے ایک شخص بنیادی جو نشریاتی زبان کا علم ہوتا ہے، یعنی جس زبان میں خبریں نشر کی جا رہی ہیں، بنیادی نشریاتی زبان کے علم سے ول بی ایبل ٹو ویو اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ، ول بی ایبل، وہ قابل ہوگا اسے دیکھنے اور سمجھنے کے اہل ہوگا. یعنی تھوڑا بہت اسے نالج ہو جس زبان میں خبریں نشر کی جا رہی ہیں، اردو میں، انگلش میں، تھوڑے سا وہ اس کے بارے میں اس کا نالج ہے تو وہ اسے سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. چونکہ وہاں پر جسٹ آپ نے ٹیلی ویژن پر جو خبریں نشر ہوتی ہے، نیوز جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جسٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کا تعلق آپ کی آئیز کے ساتھ، آپ کے ایئرز کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ نیکسٹ کہتا ہے کہ ان کمپیریزن مقابلتاً دا ریڈر آف نیوز پیپر نیڈس ٹو بی پروفیشینٹ ان دا لینگویج. یہ امپارٹنٹ جو ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے برعکس دا ریڈر آف دا نیوز پیپر، اخبارات کے قارئین یعنی اخبارات کو پڑھنے والوں کے لیے نیڈس ٹو بی پروفیشینٹ ان دا لینگویج، اخبارات کے پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس لینگویج کے اندر ماہر ہوں. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر، اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اخبارات کے پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زبان میں ماہر ہوں. یعنی یہ ہم نے ایک اور ڈیفرنس دیکھا نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن میں. واضح جو فرق تھا وہ یہ دیکھا کہ یہ لاسٹ میں ہم نے جو ڈسکس کیا کہ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پر خبروں کو دیکھنے اور سننے کو پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے اس نشریاتی زبان جس میں یعنی اس نشریاتی زبان جس میں نیوز براڈ کاسٹ کی جا رہی ہیں یعنی خبریں نشر کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ پروفیشینٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تھوڑا بہت اس کا نالج ہو، تھوڑے بہت جو ابتدائی جو بنیادی نالج ہے وہ اگر وہ جانتے ہوں تو وہ ان نیوز پیپر ان نیوز کو جو ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہی ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں. جبکہ وہ کہتا ہے کہ جو خبریں نیوز پیپر میں ہوتی ہیں اس کے جو ریڈرز ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لینگویج میں پروفیشینٹ ہوں یعنی ماہر ہوں، اس میں پروفیشینٹ ہوں. جب وہ ماہر ہوں گے تو وہ پڑھ سکیں گے اور اس کو سمجھ سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، I think that is sufficient for today and you have understood. Okay, Allah Hafiz.